السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں آپ کو تسبیح دکھائی دے رہی ہے۔ تسبیح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ہر نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، تو تسبیح فاطمہ کیسے پڑھا جائے گا اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ سے کون سی تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ اور تسبیح کے دانے میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے انگلیوں کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں، تو انگلیوں کے ذریعے سے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے انہی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں 34 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، تو زیادہ تر لوگ 34 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ کے بارے میں آپ سن لیجئے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلام آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں ان کے چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، یعنی کہ زخم ہو گیا تھا، بدن پر بھی وہ نشان ہو گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ کافی زیادہ دقتیں ہو رہی تھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے والد ہیں اور ان کے یہاں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، تو میں ایک غلام مانگ لوں گی تاکہ وہ میرے کام میں ہیلپ کرے گا، ہاتھ بٹائے گا۔ تو یہی سوچ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں۔ تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ان کو جا کر یہ سارا حال بتایا۔ جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت ماں عائشہ نے ساری باتیں حضور کو بتائی، اور وہ پھر ان کے گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی ہمت نہیں ہوئی ان کی کہ وہ سامنے جا کر کے حضور کو ساری باتیں بتائے کہ ہمیں ایک غلام کی ضرورت ہے، خادم کی ضرورت ہے۔ وہ اسی وقت گئی اور فوراً واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ میری بیٹی کیوں آئی تھی۔ تو یہ دونوں روایتیں ملتی ہے بہرحال، لیکن یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا کہ آپ میرے گھر کیوں آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی، جو تم غلام کی طلب کر رہی ہے، خادم کی طلب کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم یہ تسبیح پڑھو۔ کون سی تسبیح؟ یہی 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق 33 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ 34 مرتبہ ہی پڑھیے، کیونکہ زیادہ مشہور یہی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس تسبیح کو چھوڑا نہیں پڑھنے کے لیے، اور میں دن بھر جو تھکا ہارا رہتا تھا میری تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سوتے وقت یہ تسبیح پڑھنا چاہیے، درود یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہیں سوتے وقت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تھکان ہماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، یعنی کہ آپ فجر پڑھیں، فجر کے بعد مغرب یا ظہر پڑھیں، سنت نفل پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھی جائے۔ اس کی فضیلت ایک یہ بھی بتائی گئی حدیث مبارکہ میں کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر رہے گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، تو اس لیے آپ پڑھیں۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ فقراء جو صحابہ تھے، غریب جو صحابہ تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو بڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، غریبوں مسکین کی مدد کر رہے ہیں، اور بھی دیگر ثواب کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہے، تو وہ لوگ ہم لوگوں سے ثواب میں زیادہ آگے بڑھ جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب تو ثواب میں، نیکی میں بالکل پیچھے رہ جا رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کیا آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیے، اور ایک مرتبہ آپ چوتھا کلمہ پڑھیے، اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھیے گا تو اس کے صدقات و خیرات کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اس میں 33 دانے ہیں، کچھ تسبیح مارکیٹ میں آتے ہیں جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، کسی میں 99 دانے ہوتے ہیں۔ تو آپ 1 2 3 4 5 اس طریقے سے کر کے، ایک نشان بھی اس میں لگے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں تک 33 ہوتا ہے۔ اگر نشان ہے تو ٹھیک، نشان نہیں ہے تو آپ نشان وہاں پر مار لیجئے۔ انگلی میں کیسے پڑھی جاتی ہے تو دیکھیے، انگلی میں جو پڑھنا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلی میں کیسے پڑھیے گا۔ یہ جیسے ٹھیک، پھر سبحان اللہ ایک بار، سبحان اللہ 2 بار، سبحان اللہ یہ ایک بار، تو 3 بار اس میں ہو گیا، تو 3 6 9 12 15، اس میں 15 بار ہو جائے گا ایک ہاتھ میں۔ اس کے بعد یہاں ہوگا آپ کا 18 21 24 27 اور اس میں 30، یہ 30 ہو گیا۔ اب بچا 3 بار، تو پھر یہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ آپ کا ہو گیا۔ اور جب اللہ اکبر آپ کو کہنے ہیں تو اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہاں پر 33 ہوتا ہے تو ایک بار آپ اور پڑھ لیجیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا ہو جائے کہ تسبیح کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور تسبیح فاطمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے۔ باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔